सऊदी लोगों को 3 ही शौक होते हैं, अच्छा खाना खाना, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी खरीदना और कम उम्र की लड़की से शादी करना। अगर उनके पास पैसे हों तो ये तीनों काम करने में वो देर नहीं लगाते। नूरा बिनते हनान अल कहतानी सऊदी अरब की एक अमीर तरीन लड़की थी। इसकी पैदाइश सऊदी अरब के एक अमीर तरीन घराने में हुई। उसका एक भाई था जबकि बाप की बेशुमार कंपनियां थी। नूरा की वालदा और वालिद के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। रोजाना लड़ाई झगड़ा उनका मामूल था। जब नूरा की उम्र 10 साल की हुई तो उसके वालिद ने वालदा को तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया, जबकि ये दोनों बहन भाई वालिद के साथ रहने लगे। कुछ महीने के बाद नूरा के वालिद ने दूसरी शादी कर ली। नूरा की दूसरी माँ इंतहाई गुस्से वाली और दोनों से बुरा सलूक करती। अक्सर औकात वो दोनों बहन भाइयों को मारना भी शुरू कर देती। नूरा का भाई घर से बाहर चला जाता, जिसकी वजह से उसे ज़हनी दबाव का सामना ना करना पड़ता, जबकि नूरा को अपनी वालदा की तरह तरह की बातें सुनना पड़ती। नूरा उस वक्त मैट्रिक की तालीम हासिल कर रही थी। वो अपने स्कूल की बेहतरीन स्टूडेंट थी। पूरा स्कूल उस पर फख्र करता था। मैट्रिक में नूरा ने पूरे रियाज में पहली पोजीशन हासिल की। उसकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। वालिद ने कहा कि अब तुम्हारी शादी का वक्त आन पहुंचा है, लिहाजा अब मैं तुम्हारी शादी करूंगा। चनाचे एक लड़के ने उससे शादी का पैगाम भेजा जिसकी उम्र 26 साल थी, जिसका ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से था। नूरा ने उससे शादी का फैसला इसलिए किया ताकि वो अपनी सौतेली माँ के जुल्म से बच सके। चनाचे नूरा की उस सऊदी से शादी हो गई। नूरा का शौहर जद्दा के अंदर एक गवर्नमेंट मुलाजिम था। वहाँ पर ये किराए के घर में रहता था। दोनों मियाँ बीवी की अच्छी जिंदगी गुजरने लगी। खुदा ने इन दोनों को 2 बेटे और एक बेटी अता की। उसके शौहर ने उसे बेशुमार खुशियाँ दी। उसे अपने तमाम गम भूल गए। इसी दौरान उसे खबर मिली कि उसका वालिद इस दुनिया में नहीं रहा। चनाचे वो सोग के लिए अपने वालिद के घर पहुंची। जब ताजियत के दिन गुजरे तो नूरा के वालिद की जायदाद का बंटवारा किया गया। उसके पास बेशुमार कंपनियां थी। चनाचे उसे वालिद के हिस्से से 150 मिलियन रियाल मिले, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। ये तमाम की तमाम रकम नूरा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। नूरा जद्दा में एक किराए के घर में रहती थी। उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगी कि समंदर के पास उसका आला तरीन बंगला हो, जहां उसके बच्चे और वो अपने खामद के साथ जिंदगी गुजारे। नूरा ने अपने खामद को अपने वालिद की जानब से मिलने वाले हिस्से के बारे में नहीं बताया। खामद का भी ख्याल था कि उसे मामूली हिस्सा मिला होगा। एक दिन नूरा अपने खामद को कहने लगी, हम जद्दा में किराए के घर में रहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हमारा समंदर के करीब आलीशान घर हो। उसका खामद कहने लगा, तुम्हारी तजवीज तो अच्छी है, मगर इतनी मिकदार में पैसे कहां से आएंगे। नूरा अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। उसने खामद को बताया कि उसे अपने वालिद की जानब से 150 मिलियन रियाल मिले हैं। चनाचे ये सुनकर खामद के होश उड़ गए। अब वो दोनों मियाँ बीवी जद्दा के समंदर के साथ जमीन खरीदने के लिए निकल पड़े। दोनों को जमीन भी पसंद आ गई। अब उसका शौहर कहने लगा, जो जमीन हम खरीद रहे हैं इसके ऊपर एक आलीशान बंगला भी बनाना है। इस सिलसिले में हमें गवर्नमेंट से इजाजत भी लेना पड़ेगी, फिर कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाना होगा, फलां अदारे से भी मंजूरी लेनी होगी। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं जमीन अपने नाम करवा लेता हूँ। नूरा अपने खामद से कहने लगी, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ, जबकि तुम मेरे बच्चों के वालिद हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई फर्क नहीं। हमारा घर खुशियों से भरा पड़ा है, लिहाजा मुझे आपसे कोई एतराज नहीं है। चनाचे नूरा ने समंदर के करीब वाली जमीन अपने खामद के नाम पर खरीद ली। फिर इसके ऊपर एक आलीशान बंगला तामीर होने लगा। बंगला तामीर होने के बाद ये लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। ये लोग वहां पर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। इसके बाद खामद ने अपने नाम पर एक छोटी सी कंपनी बनाई। कई जगह पर पेट्रोल पंप भी बनाए। कई बकाले खरीदे। वो नूरा से बिला झिझक पैसा लेता रहा। वो उसे अंधा एतमाद करके पैसा देती रही।
وہ نورا سے جو کچھ کہتا نورا اس کی بات مان لیتی۔ چنانچہ اب تمام جائیداد کا وہ مالک بن گیا۔ ایک دن نورا اپنے گھر کے سین میں صوفے پر بیٹھی اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی کہ اس کا شوہر ایک عورت کے ساتھ آیا۔ اس کے شوہر نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ جبکہ نورا نے خامد سے عورت کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہ میری نئی بیوی ہے۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نورا اسے کہنے لگی، آپ نے شادی کب کی؟ آپ نے بتایا بھی نہیں ہے، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ خامد کہنے لگا، بس میں نے بتانا تھا بتا دیا، اب یہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ نورا اپنے خامد کو کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم نے شرعی لحاظ سے شادی کر سکتے ہو، یہ تمہارا حق ہے، جبکہ یہ گھر میرا ہے۔ میرے گھر کے اندر میرے لیے سوکن لے کر آ گئے بغیر اطلاع دیے، جبکہ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی، وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس کا خامد کاغذات کو لہراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کس نے بولا یہ گھر تمہارا ہے؟ یہ دیکھو، یہ گھر میرے نام پر ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ اب نورا کی آنکھوں کے سامنے تمام چیزیں گردش کرنے لگی۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے رونے لگی۔ چنانچہ اس نے جہاز کی ٹکٹ لی اور ریاض میں اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگایا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا جب نورا بیمار ہو گئی۔ وہ ہر وقت اپنے خامد کے دھوکے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اس کی ماں نے اسے ماہر نفسیات کے پاس لے کر گئی۔ چنانچہ اس نے اس کا علاج شروع کروا دیا۔ 5 مہینے کے علاج کے بعد وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی۔ اس کی ماں کہنے لگی، میری بیٹی، تم تعلیم میں بہت اچھی تھی، تم نے ریاض میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اب تمہارے خامد نے بھی تمہیں طلاق دے دی ہے، جبکہ تم خامد کی طرف سے آزاد ہو۔ میرے خیال میں تمہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ تم ایک میڈیکل ڈاکٹر بنو۔ نورا کے دل میں ماں کی بات اتر گئی۔ اب اس نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جب اس نے میڈیکل کالج میں داخلے کی درخواست دی تو گورنمنٹ کی جانب سے اسے امریکہ میں جانے کا اسکالرشپ ملا۔ اب اس نے اپنے بھائی کو محرم کے طور پر ساتھ لیا۔ یہ دونوں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ نورا نے امریکہ سے ہڈیوں کے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی۔ یہ سعودی عرب کی ٹاپ ترین ڈگری تھی۔ یوں یہ امریکہ سے سعودی عرب کی ایک بہترین ڈاکٹر بن کر آئی، جس کا شمار ملک کے اہم ترین ڈاکٹروں میں ہوتا تھا۔ اسے امریکہ سے آتے ہی ملک کی سب سے بڑے ہسپتال میں اعلیٰ عہدے پر نوکری مل گئی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، اس کی شہرت دوسرے عرب ممالک میں بھی پھیلنے لگی۔ نورا ہمیشہ اپنے چہرے پر ماسک پہن کر لوگوں کی خدمت کرتی۔ ایک دن برطانیہ کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی تھی، چنانچہ نورا کو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ سعودی حکومت کی جانب سے بھی اسے اجازت مل گئی۔ ابھی 2 دن باقی رہتے تھے۔ ہر چیز مکمل تھی تو اسے جدہ سے ایک ایمرجنسی کال آئی۔ 2 میاں بیوی جدہ میں روڈ پر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس وقت ان کی حالت بہت خراب ہے، انہیں سرجری کی اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ نورا ایک ڈاکٹر تھی، لہٰذا وہ جدہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ 8 گھنٹے تک نورا دونوں میاں بیوی کا علاج کرتی رہی۔ اگلے دن وہ برطانیہ میں کانفرنس کے لیے چلی گئی۔ 15 دن کے بعد جب نورا برطانیہ سے واپس آئی تو اسپتال والوں نے اسے بتایا، جاتے وقت جن میاں بیوی کا آپ نے علاج کیا تھا وہ ابھی تک اسپتال میں موجود ہیں، ان کو اجازت دینے سے پہلے اچھی طرح چیک کر لو۔ جب نورا ان دونوں میاں بیوی کی فائل چیک کرنے لگی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ اس کا 20 سال پہلے کا سابقہ شوہر تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی اس کی بیوی تھی، اس کی سوکن تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، جس آدمی کا میں نے 8 گھنٹے علاج کیا وہ میرا شوہر تھا، جس نے مجھے دھوکہ دیا، جس نے میرے ساتھ فراڈ کیا اور میری پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا، میری خوشیوں کو مجھ سے جدا کر دیا۔ نورا نے پانی پی کر اور خدا کا نام لے کر اپنے اعصاب پر قابو پایا۔ چنانچہ اس کے بعد نورا اس کو چیک کرنے کے لیے وارڈ میں گئی۔ وہ ہمیشہ ماسک پہنتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پہچانی نہ گئی۔
اس نے جاتے ہی اس کا حال احوال پوچھا۔ باتوں ہی باتوں میں نورا کو بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ آدمی غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا نہیں۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری سابقہ بیوی ہوں۔ یہ سن کر اس آدمی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تم اس مقام تک کیسے پہنچی؟ میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا تم پڑھنے کے لیے امریکہ گئی ہو۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا تم اس اسپتال کی انچارج ہو جبکہ میرا علاج بھی کرو گی۔ وہ کہنے لگا آج میں جدہ سے ریاض جا رہا تھا، میرے دل میں تمہارے لیے شر ہی شر تھا۔ میں تمہارے بارے میں کیا سوچتا تھا یہ تمہیں نہیں بتا سکتا۔ آج خدا نے مجھ سے انتقام لے لیا۔ اس آدمی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، پھر کہنے لگا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ساتھ ہی اس نے نورا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نورا کہنے لگی تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو مگر میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں کس وجہ سے تمہیں معاف کروں؟ تم نے میرے والد کی تمام وراثت کو چھین لیا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہاں ایک صورت میں تمہیں میں معاف کر سکتی ہوں، میری تمام جائیداد ایمانداری کے ساتھ مجھے واپس کرو۔ چنانچہ وہ آدمی کچھ دیر سوچنے کے بعد راضی ہو گیا۔ اس نے تمام جائیداد نورا کو واپس کر دی۔ اس وقت نورا کا سمندر کے قریب جو بنگلہ تھا اس کی قیمت 150 ملین ریال ہو چکی تھی۔ نورا نے تمام جائیداد کو بیچ دیا جس کی قیمت 300 ملین ریال تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک اسپتال بنایا تاکہ غریبوں کا علاج ہو سکے۔